بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا اما بعد۔ کئی لوگوں کی ایک درخواست یہ تھی کہ بہت سے لوگ جنات جادو سے پریشان ہوتے ہیں اور ان کی صحیح رہبری نہیں ہوتی تو بیچارے کوئی صحیح نتیجے تک نہیں پہنچ پاتے ہیں اور گمراہ کرنے والے لوگوں کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اس سلسلے میں شریعت کی طرف سے کیا رہبری ہے؟ دیکھیے، اگر کوئی شخص اس لائن سے پریشان ہے، جنات یا جادو کے لائن سے پریشان ہے، تو اس کے لیے سب سے پہلی رہبری یہ ہے کہ وہ استغفار کرے۔ استغفار کا مطلب ہمارے یہاں یہ سمجھا جاتا ہے کہ استغفر اللہ پڑھ لے یا پھر رو دھو لے، یہ مطلب نہیں ہے۔ استغفار کا صحیح مطلب یہ ہے کہ اگر آپ نے کسی بندے کا حق مارا ہے، آپ نے کسی کو حق نہیں دیا ہے، کسی کا حق چھینا ہے، تو سب سے پہلے آپ اس کا حق دے دیجئے۔ آج آپ کے گھر میں تکلیف آئی، آپ کے آنسو نکلے، تو آپ کو اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ میں نے بھی کسی کے آنسو نکالے ہیں، کسی کو رونے پر مجبور کیا ہے۔ اس لیے سب سے پہلے سوچیں کہ میں نے کس کو رلایا ہے، کس کو ستایا ہے، کس کا حق مارا ہے۔ یہ ہے استغفار۔ اس کے ساتھ ساتھ میں اللہ کا حق مارا ہے تو اللہ سے معافی مانگے، اللہ کے سامنے روئے۔ ایک بات درمیان میں کہوں گا کہ ہمارے معاشرے میں بسنے والے لوگوں کی حالت عجیب ہو گئی ہے کہ اگر کوئی عامل کسی سے یہ کہہ دے کہ رات کو 3 بجے قبرستان میں جا کر آپ کو فلاں وظیفہ پڑھنا ہے اور 1 مہینے تک یا 2 مہینے تک، تو مسلسل اس عمل کو کرنے کے لیے وہ تیار ہو جاتا ہے۔ لیکن میرا اللہ یہ کہتا ہے کہ تجھے آدھی رات کو نہیں، سو کر آرام سے اٹھ کر فجر کی نماز پڑھنا ہے، تو کوئی شخص فجر کی نماز پڑھنے کے لیے یا 5 وقت کی نماز پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ لاکھ علاج کروا لیجئے، میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں کہ کبھی بھی وہ بیماری جڑ سے نہیں نکلے گی، اس لیے کہ بیماری کو نکالنا یہ اللہ ہی کے بس میں ہے۔ اللہ چاہے گا فوراً نکل جائے گی، اس لیے سب سے پہلے استغفار کرنا ہے۔ دوسرے نمبر پر صدقہ کرنا ہے۔ صدقہ کرنے کا مطلب ظاہر سی بات ہے کسی غریب کی جو ضرورت ہے اس کو پورا کرنا ہے۔ ہم اپنی چاہت کے مطابق صدقہ نہیں کریں گے، بلکہ دیکھیں گے کہ کون پریشان ہے، اس کی پریشانی کو میں دور کروں۔ یہاں بھی درمیان میں رک کر ایک بات ضرور کہوں گا کہ ہمارے معاشرے میں بسنے والے لوگوں کی حالت یہ ہے کہ عاملوں کی تجوریاں بھرتے جا رہے ہیں، لیکن اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، صدقات دینے کے لیے تیار نہیں ہے، پھر حالات درست نہیں ہو سکتے ہیں، یہ پریشانیاں دور نہیں ہو سکتی ہے۔ تو دوسرے نمبر پر ہمیں کیا کرنا ہے وہ میں نے آپ کو بتلا دیا، صدقات دینے ہیں۔ تیسرے نمبر پر ہمیں کیا کرنا ہے؟ قرآن مجید کی آیتیں پڑھنا ہے۔ میں نے اس سے پہلے ایک رقیہ تیار کیا تھا، لیکن اگر کسی کو سمجھ میں نہ آیا ہو تو میں مختصراً کہتا ہوں کہ خود سے پڑھے، اور کم از کم اتنا پڑھے۔ نمبر 1 سورہ فاتحہ پڑھے۔ نمبر 2 سورہ بقرہ کا پہلا اور آخری رکوع پڑھے۔ نمبر 3 آیت الکرسی پڑھے۔ نمبر 4 23ویں پارے میں ایک سورت ہے والصافات صفا، اس کا پہلا رکوع پڑھ لے۔ اور نمبر 5 سورہ جن پڑھ لے۔ اور نمبر 6 سورہ مزمل پڑھ لے۔ اور نمبر 7 سورہ فلق یعنی قل اعوذ برب الفلق۔ اور نمبر 8 قل اعوذ برب الناس پڑھ لے۔ بس اتنی صورتیں پڑھ لے، انشاءاللہ پابندی کے ساتھ پڑھنا ہے، پابندی کے ساتھ پڑھتے رہے، روزانہ پڑھتے رہے، انشاءاللہ یہ بیماری دور ہو جائے گی۔ یہ جو عاملوں کے پیچھے لوگ بھاگ رہے ہیں، میں بہت صاف لفظوں میں کہہ رہا ہوں کہ آج اس وقت دنیا میں کوئی ایسا عامل نہیں ہے جو آپ کی بیماری کو جڑ سے نکال سکے۔ وہ بیچارے کہہ دیتے ہیں کہ آپ کی بیماری ختم ہو گئی، لیکن آپ کی بیماری ختم نہیں ہوتی۔ اگر آپ کو بیماری جڑ سے نکالنا ہے تو آپ کو مسلسل قرآن مجید کی تلاوت کرنا ہوگا۔ جب تک آپ خود نہیں پڑھیں گے اس وقت تک کچھ نہیں ہو سکتا۔ لیکن اگر وہ بیمار جیسے چھوٹا بچہ ہے یا وہ بیمار ایسا ہے، اتنا بیمار ہے خود سے نہیں پڑھ سکتا ہے، تو پھر اس کو رقیہ سنایا جائے۔ میں نے اس سلسلے میں رقیہ بھی تیار کروایا ہے، اس لیے اس رقیے کو سنیے،
اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس طرح کے جتنے پریشان حال لوگ ہیں ان کی پریشانی کو دور کرے۔ بیچارے بہت پریشان ہیں، عاملوں کے پیچھے بھاگتے بھاگتے تھک چکے ہیں، مایوس ہو چکے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کی پریشانیوں کو دور فرما دے۔